را کے پر اور باریک پڑھنے کے قاعدے. ابھی جو ایک سبق پڑھا اس میں را کے پر پڑھنے کے قاعدے تھے، اور یہ قاعدہ جو ہے یہ را کے باریک پڑھنے کے قاعدے، یعنی را جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے تو کن صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے وہ سبق ہم آج پڑھیں گے. تو ان میں سے سب سے پہلے را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. پہلے قاعدے میں بتایا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک. تو یہ پہلا قاعدہ ہوا کہ جس را پر زیر ہو وہ را باریک پڑھی جائے گی. جیسے رجال، رجال را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، رجال. نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ را بھی باریک ہوگی، یعنی را خود تو ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے. تو اب اس کے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے پہلے والے حرف پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے. اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی، اور اگر زبر یا پیش ہے تو پر ہوگی. وہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں. تو زیر کی مثال فرعون، فرعون، را ساکن ہے یعنی را کے اوپر جزم ہے. تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے فا، اس سے پہلے فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے تو یہ را ساکن بھی باریک ہوگی. نمبر 3، جس را پر 2 زبر 2 زیر ہو، زیر ہوگی تو بھی باریک، 2 زیر ہوگی تو بھی را باریک ہی ہوگی. اور اس کی مثال ہے صدرن، صدرن. را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور را کے نیچے 2 زیر ہے اس لیے یہ را بھی باریک ہوگی. نمبر 4، را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را مشدد بھی باریک ہوگی. را مشدد جیسے مستمرن، را مشدد ہے اور را کے مشدد ہونے کے بعد اس کے نیچے 2 زیر ہے اس لیے یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی. مستمرن. را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ را ساکن باریک ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے ذکر، دال کاف وا، ذکر. را ساکن، اس سے پہلے کاف ساکن، اس سے پہلے جو ہے زال، اور زال کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک ہی پڑھیں گے. تو یہ 5 قاعدے تھے. چھٹا قاعدہ، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی، یعنی را خود ساکن ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے یا وہ بھی ساکن ہے. تو ایسی صورت میں تیسرا حرف کوئی بھی آئے اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ گئی تو وہ را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی. جیسے خبیر، بصیر. تو یہ را کے باریک پڑھنے کے 6 فائدے تھے. اس کو بھی زبان یاد کر لینا بہتر ہے تاکہ ہم قرآن کریم پڑھتے وقت را کہاں پر ہوگی کہاں باریک ہوگی اس کی رعایت کر سکیں.